वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी। डॉक्टर साहब ने हमसे शेयर किया कि किस तरह एक सोशल मीडिया फोरम पे किसी ने सवाल किया कि माय हस्बैंड हैज एक्चुअली आस्क्ड मी कि थोड़ा वजन कम कर लो ताकि तुम ज्यादा अट्रैक्टिव दिखो मुझे। और जब उन्होंने कहा कि इस पर मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बिकॉज ये सवाल या इस बात ने मुझे इट हैज लेफ्ट मी कंफ्यूज्ड, तो एक बॉम्बार्टमेंट हो गई जी इसके ऊपर रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस की कि हाउ डेयर ही, ऐसा सवाल ऐसी बात उसने तुमसे की क्यों, तुम्हें तो उसको हर हालत में एक्सेप्ट करना चाहिए और तुमसे मोहब्बत करनी चाहिए और ऐसा बात करने का उसका कोई हक नहीं है। ये जरा पैनल के सामने रखते हैं कि कितनी बात सही है कितनी गलत है। क्या वाकई लड़कियों की ये आजकल कलीदी डिमांड है कि वो जहां हैं जैसी हैं की बुनियाद पर उनको एक्सेप्ट किया जाए। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते फिर ये सवाल यहाँ पे शुरू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इरफान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। इरफान साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मैं जरा कमेंट करना चाहूंगा। जो आपका टॉपिक है कि बेहतरीन उम्र क्या होनी चाहिए। जी देखिए, अमूमन कहा जाता है कि हर काम जो है अपने सही टाइम पे ही अच्छा लगता है अगर किया जाए तो। बिल्कुल ठीक है ना। तो कुदरत के भी कुछ कवानीन हैं जो नेचुरल एक चीज से हम कोई छेड़छाड़ करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है वो खराब आएंगे। एक एडल्ट आदमी चाहे लड़की हो या लड़का हो, जब वो हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप अगले दिन उनकी शादी कर दें, लेकिन आप उससे क्लोज रहकर उस चीज को आप अंजाम देंगे, उसकी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जरा मैं इसको आगे ले जाऊं, ये जो लेट हो रही है उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं, वो ये है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो ज्यादा है और फजूलियात जो शादी से एसोसिएट कर दी गई हैं उन पे गलबा ज्यादा आ गया है। मतलब जो रियल चीज है कि आप सिंपल उसको एक डिसेंट तरीके से शादी ही करनी है, लेकिन उसके साथ जो चीजें आ गई हैं वो भी सबसे बड़ी रुकावट बनती जा रही है, जो चीज इसको नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ ऑप्शंस बहुत होना भी क्या कंफ्यूजन की वजह बन रहा है? देखिए, उसका रीजन सिर्फ यही है कि हम उस चीज को टाइमली इसको टेकअप नहीं करते हैं। सही, ठीक है ना। कभी एजुकेशन बीच में आ जाती है, कभी खूबसूरती बीच में आ जाती है। मतलब मैं जरा खुल के बात नहीं कर सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये है कि एक जो टाइम आपके पास है, जो सब समझते हैं कि डिसेंट टाइम है, उसमें कर देनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब कॉल करने के लिए। आपकी बात अगर नौशीन जी आगे बढ़ाएं, जो आपने कहा कि समाजी जिम्मेदारियों के लिए खवातीन तैयार नहीं होती। जी देखिए, शादी में दो चीजें हैं। एक इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं जिसके लिए आपको फिजिकली मैच्योर होना जरूरी है, एडल्ट होना जरूरी है। दूसरी चीज समाजी ताल्लुकात हैं। समाजी ताल्लुकात शादी में जो है उनकी नौयत यूं बदलती है कि पहले आपके समाजी ताल्लुकात सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी तक होते हैं। अब यहाँ पर एक और फैमिली है जिसके बीच में आपको बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह जैसे आप रहते थे वहां रहना पड़ रहा है। तो अब जब लड़कियों को ये बताया जाता है कि बेटा अपनी सास को अपनी माँ समझना और सास को कहा जाता है बहू को बेटी समझना, यही सारी गड़बड़ आ जाती है। ठीक है, कहने को आप बहुत से लोग मेरी बात पे एतराज कर सकते हैं कि क्यों बहू में बहुत बुराइयां इस जुमले में। देखिए, बहू एक अलग लफ्ज है, बेटी एक अलग। बेटी के साथ आप कुछ भी बात कर सकते हैं, वो छोटी से आपके साथ बड़ी हुई है, उसको आप डांट भी देंगे तो वो बुरा नहीं मनाएगी, उसको कोई नसीहत भी कर देंगे तो वो अपनी माँ की नेचर समझती है कि अम्मी की तो आदत है हर बात पे बोलना या अम्मी की तो आदत है चुप रहना। बहू नई नई आई है, आप उसको बेटी की तरह ट्रीट करेंगे तो जहन में होगा ये तो मेरी बेटी है, सो मैंने डांट दिया तो क्या हुआ। नहीं, आपने एक फॉर्मल प्रोटोकॉल रखना है। इज्जत का, उस रिश्ते का तकद्दुस, उस रिश्ते का तकद्दुस कीजिए। आपके अगर ससुर हैं तो ससुर बाप की जगह नहीं है। वो उस तरह से इंटीमेटली या फिजिकली उसके साथ जो है कि वो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो कर सकते, बल्कि एक फॉर्मल मौजूदगी, यानी अगर आप एक सोशल सेटिंग में बैठे हैं, एक लाउंज में बैठे हैं, तो अपने वालिद के साथ जिस बेतकल्लुफी से आप बैठ सकते हैं, यकीनन वो बेतकल्लुफी आपकी अपने ससुर के साथ नहीं हो सकती। और जो आप बेतकल्लुफी खत्म करेंगे तो आपके समाजी ताल्लुकात खराब होते चले जाते हैं। तो तकल्लुफ रखें। और अगर आपकी बच्ची, जैसा कि उनका कॉलर का सवाल था कि अगर बच्ची जो है वो आपकी शादी अच्छा रिश्ता आया है, जिसको हम अच्छा कह रहे हैं इन ऑल सेंस कि वो लड़का मैच्योर भी है, एंगर मैनेजमेंट भी है और बरसरे रोजगार भी है, मगर बच्ची अभी तालीम हासिल कर रही है और आपको पता है कि आपकी बेटी समाजी तौर पे नए लोगों में जाके अभी रिश्ते कायम नहीं कर सकती, तो देखिए हमें मुआशरे में नई चीजों को भी राइज करना चाहिए। फर्ज कीजिए कि बच्ची अपने माँ बाप के ही घर में रहे, फिलहाल उसका आप निकाह कर दें या भले रुखसती भी कर दें, उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद आप उसको शौहर के घर भेजें। ठीक है, तो इसमें एक तो बच्ची को आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को समझने का मौका मिलेगा, उसके जो जिस्मानी तकाजे हैं, जो शादी के इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं,
وہ بھی وہ پوری کر سکے گی. مگر اگر وہ سماجی تعلقات کے لیے ریڈی نہیں ہے تو آپ اس کو ایک جگہ پہ مت بھیجیں جہاں وہ اور ہیوک کریٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ جو ابھی آپ نے انسیڈنٹ کی بات کی اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واٹ آر دا لائنز ٹوورڈز اٹ, کہ کیا ایک شوہر کو حق ہے تنقید کا, فیڈ بیک کا, کیونکہ ایک پش ایک ریزسٹنس آ رہی ہے لڑکیوں کی طرف سے, خواتین کی طرف سے اس پر. دیکھو مجھے لگتا ہے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے چلیں کہ یہ نہیں کرو, ویٹ کنٹرول رکھو, دس از واٹ آئی لائک, دس از واٹ آئی ڈونٹ لائک, اور اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا, تو ایک دوسرے کو اپنی پسند ناپسند بتا دینا اچھا ہوتا ہے, اور ہمیں اس کو ایک چیلنج نہیں بنایا, اس کو ایک وہ نہیں بنایا کہ ہاؤ ڈیئر ہی سیڈ دیٹ. مطلب اس والی ریلیشن شپ میں نا ہاؤ ڈیئر والا نہیں ہونا چاہیے. آپ پیار محبت سے ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. اور ان دا پرٹیکولر کیس جیسے آپ نے کہا کہ خاتون نے سوشل میڈیا پہ جا کے کہا کہ میں کنفیوز ہو گئی, میرا ہسبینڈ ایسے, آپ کو نہیں لگتا غلطی کافی حد تک اس کی بھی ہے, بیکاز شی از اوپننگ اپ دیٹ فائر. کئی چیزیں لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے, دیٹس اے ویری پرائیویٹ ریلیشن شپ ایز ویل. وین یو اوپن اٹ اپ فار فیڈ بیک اینڈ فار فار کامنٹس فرام ادرز, یہاں آپ کہیں نہ کہیں آنٹ یو لیٹنگ یور پارٹنر ڈاؤن. تو آج کل کا وہ ہے ایوری ایونٹ آن سوشل میڈیا, ہر کوئی جا کر کے اپنا سارا جو لانڈری ہے نا وہ وہیں واش کر رہا ہوتا ہے, وہیں پہ سب کچھ نکال رہا ہوتا ہے, اس پہ ہر طرح کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی تھنکنگ. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں نا مجھے ایک چیز بڑی عجیب سی لگی کہ اس میں 90% لوگوں کا یہ تھا کہ ہاؤ ڈیئر, اس نے یہ کہا کیسے, کیا اس کے خود 6 پیکس ہیں؟ بتا, اگر اس کی اپنی توند ہے دین ہی شوڈ ناٹ سے کہ اسے یہ موٹاپا نہیں پسند ہے. اگر وہ خود گنجا ہے تو ہاؤ ڈیئر ہی سیڈ دیٹ کہ تم وزن کم کرو. صحیح. تو محبت تو ایک دوسرے کی ایکسپشنز کی چیز ہے. اگر محبت ہے تو آپ بدلتے ہیں, بغیر کہے ہی بدل جاتے ہیں. بالکل جی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, یہ بات کریں گے کہ یہ جو رشتوں کی نوعیت بدل رہی ہے, شاید پہلے شادیاں اس لیے دیر پا بھی زیادہ تھی کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا. اب سوشل میڈیا میں ہم ڈیمانڈس بہت کرتے ہیں, ہم کمپلین بہت کرتے ہیں, ہم تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ہم تعریف نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے بھی رشتے کی جو مضبوطی ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ رتابہ آپ یہ دیکھتی ہیں کہ جب آپس میں کورٹ میں آ کے میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں یا ان کا کوئی بھی ڈفرنس آتا ہے تو کمپلین یہی ہوتی ہے, ریزنٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ دے ڈونٹ گیو می اٹینشن, دے ڈونٹ ایکنالج واٹ آئی ڈو. نہیں, اس طرح کے کیسز نہیں آتے, یعنی کہ مینٹلی جو ہیلتھ ہے نا وہ نہیں دیکھی جاتی. بڑی امپورٹنٹ. یعنی کہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکی جو ہے ہائٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے اور لکس میں اچھی ہے, لڑکے کا دیکھتے ہیں کہ گھر اپنا ہے, اچھا اسٹیبلش ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا یعنی کہ دوسروں لوگوں کے ساتھ اٹریکشن کیسا ہے, انٹریکشن کیسے کرتے ہیں وہ, جی, اور وہ کس طرح سے دوسروں کو ڈیل کرتے ہیں. اور یہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ آپس میں یعنی کہ بیٹھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو جانے نہیں دے رہا, موبائل نہیں یوز کرنے دے رہا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پورا زندگی ساتھ گزاری ہوگا, کزنس بھی ہوں ڈاکٹر صاحبہ, یا منگنی کا پیریڈ بہت لمبا رہا ہو, پھر بھی ساتھ رہنے میں اور کوٹنگ پیریڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. واٹ از اٹ دیٹ یو ڈسکور وچ کین بی ویری ڈفرنٹ؟ دیکھو بیسیکلی جب آپ ایک دوسرے, اس وقت آپ اسپیس سیم نہیں شیئر کر رہے ہوتے, آپ اپنی اسپیس میں ہوتے, دوسرا اپنی اسپیس میں ہوتا ہے. پھر آپ جب ساتھ رہنا شروع کرتے ہو آپ گندا ٹاول بستر کے اوپر پھینک دیتے ہو. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے اپنے سامان جگہ پہ نہیں رکھا, اپنے پلیٹ میز کے اوپر صحیح جگہ پہ نہیں رکھے, وٹ ایور جس کسی کو بھی پٹ آف کرے نا. تو جب آپ ایک دفعہ اسپیس شیئر کرنا شروع کرتے ہو نا تب آپ کو ایک دوسرے کا ایکچوئل پتہ لگتا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے نا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم بہت ساری چیزیں نا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. لائک دوسرا میرے لیے کچھ کر رہا ہے, لائک میری امی جو ہے میرے لیے کھانا نکال کے گرم کر کے میرے لیے میز پہ رکھ رہی ہے. آل مدرز آر سپوز ٹو ڈو دیٹ. نو, دے آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. آئی ایم سپوز ٹو ڈو اٹ. مجھے اپنا کھانا خود نکال کے گرم کرنا چاہیے. اگر وہ مجھے نکال کے دے رہی ہیں تو دس از ایکچولی وہ میرے لیے ایک چیز, ایک فیور کر رہی ہیں. مجھے اس کے لیے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, مجھے اسے ایکنالج کرنا چاہیے. ہم ڈیلی بیسس پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے بہت سارے لوگ ارد گرد کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم انہیں کہتے ہیں دیٹس ہاؤ اٹس سپوز ٹو بی. یہ تو نارم ہے, عام طریقے سے معاشرے میں اسی طرح ہوتا ہے. بہو کا فرض ہے وہ یہ کرے, وٹ ایور ہسبینڈ کما کے لا رہا ہے وہ تو فار گرانٹیڈ ہے کہ وہ لے کے آ رہا ہے. لیکن مجھے بتائیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ فار گرانٹیڈ نہ لیں, لیکن نوشین جی ایکسپیکٹیشنز بھی تو ان رول سے یہی ہے نا. لائک ایک ہسبینڈ اینڈ وائف جب وہ رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں, جب وہ نکاح کرتے تو ایک طرح سے ایک دوسرے کی کئی ذمہ داریاں اٹھانے کا وعدہ کر رہے ہیں, تو کیا ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا غلط ہے؟
بالکل غلط نہیں ہے. دیکھیے جہاں ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ بچے سے, چھوٹے بچے سے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں, وہ پڑھائی نہیں کرے گا, وہ آپ کو پڑھ لکھ کے نہیں دکھائے گا. آپ بار بار اس کو پوچھتے ہیں تالی کیسے بجاتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, ریمائنڈ کھانا خود ہی کیسے کھاتے ہیں. تو جب بچے کو لگتا ہے کہ ایڈلٹ کو مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں تو وہ اپنے بایولوجیکل جو اس کا ردم ہے اس سے بھی پہلے سیکھ لیتا ہے. صحیح. اور آپ کو کر کے دکھاتا ہے اور اپنے کام میں مصمم ہو جاتا ہے. آپ نے 3 سال کے بچے کی عمر میں اسکول بھیجنا ہوتا ہے تو مائیں پریپیئر کرتی ہیں نا کہ دیکھو جب بچہ اسکول جائے گا تو مجھے اس کو پریپیئر کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا اکیلے رہنے کی عادت. سو ان ادر ورڈ جو چیز مشکل ہے کہ ہم اس کو ایک آرم ریسلنگ بنا لیتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہیں لیکن ڈنڈے کے زور پہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کام نہیں کرایا جا سکتا. تو آپ بچوں کو جب وہ چھوٹے ہیں, آپ کے پاس ہیں, 13-14 سال کے ہیں, 10 سال کے ہیں, آپ ان کو انڈیپینڈنٹ لیونگ کا اور امپاورمنٹ کا ان کو آپ بنائیں عادی کہ ہم نے ان کو امپاور کرنا ہے. So last quick question, Nausheen ji, how do you inspire your partner to be who you would like them to be, or inspire them for the kind of behavior and expectations you have of them? آپ اس سے کانٹینجنسی آپ یوز کریں, ری انفورسمنٹ یوز کریں, جس طرف کو لے جانا چاہ رہے ہیں اس طرف کو اس کو ری انفورس کریں. مثلاً اگر شوہر سے آپ تعریف کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے آگے سے گزری اور اس نے کہا خوشبو اچھی آ رہی ہے تو آپ ایک دم اس بیہیویئر کو ری انفورس کریں. ری انفورس تھینک یو کہہ کے بھی کریں اور کلیئر لفظوں میں بھی کہیں کہ آپ نے میری تعریف کی, مجھے ایسے لگا کہ میں واقعی بہت ہی کچھ خوبصورت ہوں, آپ کی تعریف سے لگا. تو آپ اسی وقت اس کو ری انفورس کریں. دس از ویئر اے لاٹ آف ویمن فیل کہ یہ تو بڑا مشکل ہے. بٹ بہرحال جی اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. آج وقت اتنا ہی تھا. نوشین جی, رتابہ جی, ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا. ویل ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ اے لاٹ مور, لیکن اس کے بارے میں کامنٹس اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.